تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ التوبہ آیت نمبر 111 سے 112 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ ترجمہ۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بات کے بدلے خرید لیے ہیں کہ جنت انہی کی ہے۔ وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ یہ ایک سچا وعدہ ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی لی ہے اور قرآن میں بھی۔ اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو؟ لہٰذا اپنے اس سودے پر خوشی مناؤ جو تم نے اللہ سے کر لیا ہے، اور یہی بڑی زبردست کامیابی ہے۔ جنہوں نے یہ کامیاب سودا کیا ہے وہ کون ہیں؟ توبہ کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، اس کی حمد کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع میں جھکنے والے، سجدے گزارنے والے، نیکی کی تلقین کرنے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ اے پیغمبر، ایسے مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، قرآن کریم نے یہاں جو لفظ استعمال کیا وہ السائحون ہے۔ اس لفظ کے اصل معنی تو سیاحت کرنے والے کے ہیں، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر روزہ رکھنے والوں سے فرمائی ہے۔ بظاہر روزے کو سیاحت اس لیے فرمایا گیا کہ جس طرح سفر میں انسان کے کھانے پینے اور سونے جاگنے کے معمولات قائم نہیں رہتے، اسی طرح روزے میں بھی ان معمولات میں فرق آ جاتا ہے۔ مزید فرمایا کہ قرآن کریم نے بہت سے مواقع پر اللہ کی قائم کی ہوئی حدود اور ان کی حفاظت کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ بڑی معنی خیز اصلاح ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے احکام دیے ہیں وہ کچھ حدود کے پابند ہیں۔ ان حدود میں رہ کر ان کو انجام دیا جائے تو وہ درست اور نیک کام ہے، اور اگر حدود سے نکل جائیں تو وہی کام ناپسندیدہ۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت ثواب کا کام ہے، لیکن اگر کوئی شخص عبادت میں اتنا منہمک ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے جو حقوق رکھے ہیں ان کو پامال کرنے لگے تو وہ عبادت بھی ناجائز ہو جاتی ہے۔ تہجد کی نماز بڑی عظیم فضیلت کی چیز ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ نماز اس طرح پڑھے جس سے سونے والوں کی نیند میں خلل آئے تو یہ ناجائز ہے۔ والدین کی خدمت سے بڑھ کر کوئی نفلی عبادت نہیں، لیکن اگر کوئی شخص اس کی وجہ سے بیوی بچوں کے حقوق پامال کرنے لگے تو یہ گناہ ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں بہت سی نیکیوں کا بیان کرنے کے بعد آخر میں حدود کی حفاظت کا ذکر فرمایا گیا کہ یہ حضرات تمام نیکیاں ان حدود میں رہ کر انجام دیتے ہیں جو ان کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں۔ ان حدود کی تعلیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور فعل سے دی ہے، اور ان کو سیکھنے کا بہترین طریقہ اس کے سوا کوئی اور نہیں کہ انسان کسی اللہ والے کی صحبت میں رہے اور اس کے طرز عمل کو دیکھ کر ان حدود کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں ان کو اتارنے کی کوشش کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔